ضرورت پڑتی ہے کہ پوری زندگی ایسے گزاری کہ دنیا کی کوئی محبت ان کے دل میں نہیں پیدا ہوئی. اگر دل میں کوئی بات تھی تو اللہ کی محبت تھی کہ ساتھ چکر لگاؤ چلے جاؤ تمہارا حج ہو جائے گا. کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے جو ساتھ چکر لگاتے ہو تو وہ خدا کا کعبرا یک بار بیتی گفت یار گفت یا عبدی مرو ہفتاد بار. انہی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ 70 مقامات پر ان کو پکارا, اللہ نے پکارا ہے, اور اپنے گھر کو ایک مقام پر کہا کہ میرا گھر ہے. تو گھر جو ہے ایک مقام پر ہے, اور اللہ سے محبت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ 70 دفعہ اللہ نے مومنین کو مخاطب کر کے ان کو پکارا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خادمہ اور ان کا یہ عشق کا معاملہ, ان کا یہ یقین کا معاملہ, یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے. یہ وقت اتنا پراشوب ہے دوستوں کہ ہمیں اپنے علمی حوالے سے فکری حوالے سے اپنے آپ کو اس لیے مضبوط کرنا ہے کہ سامنے والوں کے جو سوالات ہیں, اگر علم کا رات کا اندھیرا ہے, اگر میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے تو میں راستہ طے کر پاؤں گا نا, اور نہیں ہوگا تو میں ٹکرا کے گر جاؤں گا, ٹھوکر لگے گی گر جاؤں گا. تو کیا چیز ہے کہ علم کی جو روشنی ہے اگر وہ آپ کے سینوں میں ہے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹا سکے, کہ جو ان سے جڑ جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہو جائیں گے. ایک طرف نیگیٹو پاورز بہت شدت کے ساتھ مصروف عمل ہیں, اور دوسری طرف اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, آپ کے آل سے محبت کرنے والے, آپ کے گھر والوں سے محبت کرنے والے, آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والوں. کبھی ایک جمع غافیر ہے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس راستے پر سفر کر رہا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے, مثنوی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باریک ترین نکات ہمیں سمجھاتے ہیں جو عام طور پر ظاہر داروں کی نظر وہاں چوک جاتی ہے, وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہاں فرماتے ہیں جو شب اسرا میں آسمانوں پر کوئی بات ان سے نہ چھپی ہو تو زمین کا کون سا ایسا راز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اطہر سے پوشیدہ رہ گیا ہو. آپ کے حیات مبارکہ کے بے شمار, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مصری عالم نے تقریباً 300 معجزات کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے, اور بے شمار ایسے واقعات اس میں موجود ہیں. اعلان نبوت جب کیا گیا مکہ مکرمہ میں, اور ہم سب کے علم میں ہے کہ بے شمار جنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. مکہ مکرمہ میں چڑھائی کی جانب ایک مسجد ہے جو مسجد جن کہلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اس جانب جا رہے تھے, ایک خاص مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے عصا مبارک سے لکیر کھینچی کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں, میں آگے جاؤں گا. تو جنوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. جب اعلان ہوا تو صحرا میں ایک قبیلہ آباد تھا جو ایک بہت ہی حسین دوشیزہ عورت کے بت کی پرستش کرتے تھے, اور ان کے سارے معاملات اس کے تحت تھے. ساری بات یقین کی ہوتی ہے. انسانی تاریخ میں انتہائی مکروہ دور بھی گزرے ہیں کہ انسانوں نے اپنی فکری تنزلی کی وجہ سے کم ترین چیزوں کو بھی, جیسے آج بھی ہمارے برابر میں گو ماتا کی پرستش ہو رہی ہے, خدا اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ 2021 میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو گائے کو بھگوان مانتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا بھی, دنیا اللہ دکھا رہا ہے دنیا کو. ایک طرف کمپیوٹر سائنس میں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں سیاروں تک جانے کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے ایک نسل ایسی بھی دنیا میں آباد ہے جو گاؤں ماتا کی پرستش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی مائتھولوجی میں کچھ معاملات ضرور رہے ہوں گے. تو اللہ کی یہ مصلحت ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ سے تعلق اور نبی سے نسبت کی بنیاد پر ہم اس سسٹم سے جڑے رہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہے. ایک جوان دوشیزہ کے بت کی وہ لوگ پرستش کرتے تھے. جب اعلان نبوت ہوا تو ایک شخص تھا جس کا نام خراس تھا, تو اس نے اپنے بت کے آگے جا کے اس خاتون کے آگے یہ فریاد کی کہ میرا باز اور میرا کتا جو ہے وہ شکار پہ جھپٹتا نہیں ہے,
محنت نہیں کرتا، سستی دکھاتا ہے۔ تو شکایت کی، تو شکایت کر کے جب واپس آیا تو گھر میں ایک بہت بڑا کتے نما ایک جانور اس کی چارپائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے بڑے تیز نوکدار بال تھے، وحشی نما تھا وہ۔ تو وہ اس کو وہاں بیٹھا اس کے پیروں میں لوٹنے لگا، مثلا شریف دفتر پنجم کی حکایت۔ تو وہ بڑا حیران ہو گیا اس کے ساتھ، جب وہ شکار پہ جاتا تو یہ بڑے جھپٹ کر حملے کرتا اور فوراً ہرن کو اور خرگوش کو اور جانوروں کو پکڑ کے لے آتا۔ وہ شخص بڑا خوش تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں ہوا، اللہ نے اعلان کیا، تو وہ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، وہ اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، تو وہ کتا وہیں بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی۔ اتنے میں اتنا ہی ایک کتا جو ہے وہ آیا، اسی جیسا بالکل ویسی، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ لگے بھائی تم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان کر دیا، اور جتنے مسلم جن ہیں وہ کافر جنوں کو مار رہے ہیں، میں تو ہند کی جانب جا رہا ہوں، میں ہند کی جانب جا رہا ہوں، ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چلے چلو۔ وہ شب یہ باتیں کتوں میں ہو رہی ہیں، وہ جنوں میں سے تھا، وہ اجنہ میں سے تھا، کیونکہ وہ خاتون جس کی پرستش کی جاتی تھی، اس دور کا معاملہ یہ تھا کہ 360 بت تھے، اور صحرا میں مختلف جگہوں پہ مختلف بت تھے، اور ان کی لوگ پرستش کرتے تھے اپنے اپنے معاملات کے مطابق۔ تو وہ جو خاتون کا جو بت تھا وہ اجنہ کے کنٹرول میں تھا، جنوں کے کنٹرول میں تھا، اور جو اسے ملتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اعلان نبوت، آپ کے مقام بشریت میں آنے کے بعد، دوستوں سن رکھو کہ اس سے پہلے اجنہ کا عمل دخل آسمانوں میں تھا، اور جو پالیسی میکر پالیسی میکنگ ہوتی تھی وہاں، اس کی کچھ سنگن لا کے زمین پہ اس کو اپلائی کرتے تھے۔ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے، آسمانوں سے جو شہاب ثاقب، آپ لوگوں کو ستارے ٹوٹ کر گرتے نظر آتے ہیں، درجے شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو جنوں کو بھگانے کے لیے تا قیام قیامت کے لیے تک اللہ نے متعین کر دیا۔ اب اوپر کی خبر لا کے یہاں اپنی پالیسی کوئی چلا نہیں سکے گا، کیونکہ یہاں تو وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد، ان کی تعلیمات اور قرآن کے بعد جو معاملات ہوں گے، وہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے تھے، اس بت کی وجہ سے اجنہ میں سے ایک جن نے کتے کی شکل میں اس شخص کی مدد کی۔ جب وہ جاگا، جب اس کو چلے گئے دونوں، تو وہ اٹھ کے پورا خاندان اور قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوا، اور سب نے اسلام قبول کیا، سب نے اسلام قبول کیا اس واقعے کے بعد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کے بھائی کو اس کام پر بھیجا کہ جا کر جہاں جہاں صحرا میں بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے۔ یہ بت کے پاس پہنچے، آ کے انہوں نے نہیں توڑا اس کو، واپس آ کے کہا کہ صاحب توڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خالد بن ولید کو بھیجا گیا، اور خالد بن ولید نے جب اس بت کو توڑا تو اس میں ایک عورت اس کے بت کے اندر سے، بہت بڑا بت تھا، عورت اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب خالد بن ولید نے اس بت کو توڑا تو ذہبی وقتی کہتی ہوئی وہ عورت وہاں سے فرار چلی گئی کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب جو وقت آیا ہے وہ محمد عربی کا آیا ہے، اللہ کے حبیب کا آیا ہے، خاتم النبیین کا آیا ہے۔ مسجد میں تشریف فرما ہے صاحب کے ساتھ، مسجد میں تشریف فرما ہے صاحب کے ساتھ، اللہ نے